الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشہور و معروف واقعے پر تبصرہ چل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم باطن سیکھنے کی غرض سے تشریف لے گئے اور 3 واقعات ان کی صحبت میں رہ کر آپ کے سامنے ظہور پذیر ہوئے، جن پر آپ نے اپنے علم شریعت کے موافق کلام کیا، لیکن علم باطن کچھ اور کہہ رہا تھا۔ لہٰذا جب باطنی حکمتیں ظاہر کی گئیں تو پھر معلوم ہوا کہ ظاہر کا حکم بھی بدل جائے گا۔ تو یہ ایک مسلمہ قاعدہ اور اصول سامنے آ گیا کہ ظاہر پر ہی حکم لگے گا، جبکہ کسی کے پاس علم ظاہر ہو تو وہ ظاہر پر حکم لگائے گا۔ اگر اس میں کوئی باطنی معاملہ درپیش ہوگا تو وہ علم ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سونپ دیں گے، موقوف رکھیں گے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اس کی حکمت ظاہر کر دیتا ہے تو ایک الگ بات ہے، اگر حکمت ظاہر نہیں ہوتی تو پھر بہرحال ہمیں صرف ظاہر کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں اور یوں سمجھ لیجئے اور مثال کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ بیوی کہتی ہے مجھے ایسا لگا ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے، اور شوہر بقسم کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ تو اب حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم ظاہر شرع کے موافق فیصلہ کریں گے کہ پہلے عورت سے کہیں گے گواہ لاؤ، وہ کہتی ہے گواہ نہیں ہے تو ہم شوہر سے کہیں گے قسم کھاؤ۔ وہ قسم کھا لے گا تو فیصلہ اسی کا مانا جائے گا کہ ابھی طلاق نہیں ہوئی، شوہر کہہ رہا ہے، لیکن بالفرض شوہر جھوٹ بول رہا تھا، وہ غلط بیانی کر رہا تھا، واقعی طلاق دی تھی، لیکن اس نے چونکہ عورت کے پاس گواہ نہیں تھے اس سے قسم دلوائے گی، جھوٹی قسم کھا لی، گھر ساتھ رہنے لگے۔ تو اب یہ جو باطنی معاملہ تھا کہ اس نے طلاق دی تھی لیکن کسی اور کے اوپر ظاہر نہیں ہوا اور اب یہ ساتھ رہ رہا ہے، یقینی سی بات ہے کہ باطنی معاملہ ہم سونپ دیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب یہ نہیں ہے کہ فیصلہ کرنے والوں پر کوئی وبال آئے گا کہ بھئی آپ نے کیوں یہ فیصلہ کر دیا حالانکہ تو طلاق دے چکا تھا، اس لیے کہ ہم باطن پر مطلع نہیں ہیں۔ شریعت ہمیں صرف ظاہر کا مکلف بناتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے اور باطن کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں گے۔ ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا گیا تو ہم ظاہر کو دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ان تینوں واقعات میں حضرت خضر علیہ السلام کے ظاہری عمل پر آبجیکشن کرنا یہ اسی قاعدے کے تحت تھا۔ اب دوسرا جو پہلو ہے کہ لیکن اگر باطنی معاملہ بذریعہ وحی نبی کو بتا دیے جائے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ پھر اس باطنی معاملے کو اختیار کرنا پڑے گا، جیسے کہ خضر علیہ السلام والے واقعے میں ہوا۔ اب چونکہ ہمارے اب یہ جو دور چل رہا ہے اس میں نبی تو کوئی ہے نہیں، اچھا باطنی معاملے کوئی خبر اگر کوئی ولی بھی دے، بڑے سے بڑا عالم بھی دے، اب اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ خبر صرف نبی دے گا تو مانیں گے باطنی معاملے کی، باقی کسی ولی کے خبر پر ظاہر شرع کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر مثال کے طور پہ ایک شخص نے ایک بچے کو قتل کر دیا، ہم پوچھیں گے کیوں قتل کیا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا تھا، مجھے خواب میں بتایا گیا تھا کہ بچہ بڑا ہو کے کافر بنے گا مثال کے طور پہ اور ماں باپ کو بھی کافر بنا دے گا، اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ اور ایک بالفرض کوئی ایک شخص ہے جو نیک پرہیزگار ہے، وہ اس بات کی تصدیق کر دے کہ جو یہ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن نہ ان کی تصدیق کا اعتبار ہوگا، نہ اس شخص کے خواب اور قول کا اعتبار ہوگا، ظاہر شرع کے موافق ہی فیصلہ ہوگا۔ اس لیے کہ اب امور باطنہ پر اطلاع کے لیے جو نبی کی تصدیق درکار تھی وہ یہاں موجود نہیں ہے، تو اب یہی فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ایک مسلمہ اصول ہمیں پتہ چلا، اس کو ضرور اپنے پیش نظر رکھیں۔ ہمارا جو تبصرہ اس واقعے پہ چل رہا تھا، دوسرا یعنی اس واقعے میں جو دوسری صورتحال تھی کہ ایک بچے کو قتل کیا گیا تھا، اس میں اولاد کی محبت پر ہم کلام عرض کر رہے تھے کہ اولاد سے محبت کرنا ایک ماں باپ کا فطری تقاضا ہوتا ہے، فطرتاً اللہ نے اولاد کی محبت رکھی ہے، لیکن یہ محبت جب تک دائرہ شریعت میں رہے گی ہمارے لیے باعث برکت رہے گی، اور جب یہ محبت اور عقیدت، یہ الفت، یہ قلبی میلان دائرہ شریعت کو پھلانگ جائے گا تو پھر یہ قابل گرفت ہو جاتا ہے۔ یہی کمال ہے ہمارا کہ ہم اولاد کی محبت میں کسی ناجائز چیز کی طرف مائل نہ ہوں۔ اس کے لیے تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی سوچ بدلنی پڑے گی۔ سابقہ زندگی میں اگر کچھ ایسا ہوا کہ ہم نے اولاد کے لیے ناجائز کیا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اس سے پہلے کہ دروازہ زندگی پر فرشتہ دستک دے کر کہے کہ حضرت تشریف لائیے، جو کچھ آپ نے کیا، کارنامے جو دنیا میں کیے تھے، اب اس کا خمیازہ بھگتنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے
میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، جو مجھ سے خطائیں سرزد ہوئیں۔ میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ہمت عطا فرمائے اور ہمیں میدان محشر میں ہر قسم کے مطالبے، ہر قسم کے جواب اور ہر قسم کی شرمندگی، ذلت، رسوائی اور پچھتاوے سے محفوظ فرمائے۔ اگلا جو معاملہ ہوا کہ یہ دونوں نفوس قدسیہ گاؤں کے اندر گئے اور وہاں کی شریعت جو زمانے میں تھی اور عرف تھا اس کے موافق گاؤں والے سے طلب کیا کہ ہمیں کھانا کھلایا جائے، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو رنج و ملال محسوس ہوا اور اب جلال میں تشریف لائے۔ اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرنے کی میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ یہ سوال کرنا دیکھیں ہماری شریعت میں منع کیا گیا ہے اور بلا ضرورت منع کیا گیا ہے، ضرورت کے تحت تو کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بغیر کسی ضرورت کے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے میدان محشر میں اس حال میں لائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی گوشت جھڑ جائے گا اس کو اور کیسا ڈھانچہ نظر آئے گا اندر سے، آپ اندازہ کریں کہ اتنا اس کو یعنی ذلت و رسوائی میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو یہ سوال سے مراد وہ سوال ہے کہ جو بغیر ضرورت کیا جائے، اور ایسا سوال ہے کہ جو ہمیں ذلت میں، رسوائی میں مبتلا کر دے، ہمارے زوال عزت کا سبب بن جائے۔ اس قسم کا سوال کرنا یہ منع ہوتا ہے، تو بغیر ضرورت کے ہمیں کسی سے کچھ طلب نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے دونوں شق اور پہلو دیکھیں، ایک تو بغیر ضرورت کے طلب نہیں کرنا چاہیے، چنانچہ جتنے پیشہ ور فقیر ہیں کہ جو ضرورت بعض اوقات نہیں رکھتے ہیں، لیکن ان کا کام ہی چونکہ یہ ہے بس پیسہ کمانا ہے، ان کا بینک بیلنس بھی ہوتا ہے، ان کے پاس اور آسائشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن بس پیسہ مانگنا ہے، تو یہ بلا ضرورت مانگ رہے ہیں، اور اس میں ذلت کا پہلو بھی ہے، رسوائی کا پہلو بھی ہے۔ لوگ جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، دھکا دے دیتے ہیں بسا اوقات، لیکن چونکہ یہ پیشہ ور ہیں، ڈھیڑ بن کے کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایسا کوئی فقیر ہماری یہ بات سن رہا ہو تو وقت سے پہلے، یعنی موت آنے سے پہلے اس کام کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، بہت ہی بہتر ہے، ورنہ یہاں تو یہ چند پیسے، چند روپے اچھا گزارا کروا دیں گے اور انسان آسائشیں حاصل کر لے گا، لیکن میدان محشر میں یہ ذلت عزت میں نہیں بدلے گی بلکہ اور مزید ذلت میں مبتلا کروا دے گی۔ اور اگر ہم کسی سے کچھ طلب تو کر رہے ہیں، بغیر ضرورت کے کر رہے ہیں، لیکن اس میں ذلت کا اور حقارت کا پہلو نہیں ہے، اپنی عزت زائل نہیں ہو رہی، تو اس کی گنجائش ہے۔ جیسے دوست سے کہتے ہیں یار چائے تو پلاؤ یار، اب یہ سوال ہے، چائے کا سوال ہے، ہم چائے مانگ رہے ہیں دوسرے سے، لیکن یہ ایک بے تکلفی میں ہو جاتا ہے، اور ہمیں ضرورت بھی ایسی نہیں ہے، پیسہ جیب میں پیسہ موجود ہے، خود بھی خرید سکتے ہیں چائے، لیکن آج تو تم چائے پلاؤ بھائی، تو یہ بے تکلفی میں چل جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس قسم کی طلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پہلے کنیز تھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو خریدا اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیا تھا، بوڑھی خاتون تھی۔ تو یہ نبی آزادی کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اکثر ملاقات فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے گھر تشریف لے گئے تو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر میں جو کچھ کھانا وغیرہ تھا اور ایک روایت کے مطابق کھجور وغیرہ تھی وہ پیش کی، تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بریرہ، ہم نے تمہارے چولہے پر ایک ہانڈی کو جوش مارتے ہوئے سنا ہے، تو وہ ہمیں نہیں کھلاؤ گی؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گوشت ہے اور وہ مجھے صدقہ کیا گیا ہے، اور آپ صدقہ کھاتے نہیں ہیں، اس لیے میں نے آپ کو نہیں دیا۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بریرہ، تمہارے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، یعنی تحفہ ہے۔ جب تم نے صدقہ لے لیا، صدقہ ادا ہو گیا، اب تم ہمیں دے رہی ہو تو یہ تحفہ ہے۔ تو پھر وہ گئیں اور سرکار نے فرمایا دستی لے کر آنا، وہ بکری تھی، تو آگے کا جو بازو ہوتا ہے بکری کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت ہی شوق سے تناول فرماتے تھے، اس کو دستی کہتے ہیں۔ تو وہ ایک دستی لے آئیں، سرکار نے تناول فرمایا، پھر فرمایا اور لاؤ، وہ گئیں دوسری دستی بھی لے آئیں، سرکار نے اس کو تناول فرمایا اور لاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کی تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم منع نہ کرتی تو میں تم سے مانگتا رہتا اور تم لاتی رہتی اور وہ دستیاں آتی رہتی، یعنی غیب سے اللہ تعالیٰ دستیاں پیدا فرما دیتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں اب سرکار کا بھئی وہ مجھے گوشت لا کر دو، پھر ایک دستی کا سوال، پھر دوسری دستی کا سوال، چونکہ اس میں کوئی ذلت کا پہلو نہیں ہے، اس میں کوئی حقارت کا پہلو نہیں ہے، یہ عرف و عادت کے عین موافق ہے، اس میں حرج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح غلط ہوتا ہے کہ انسان پیشہ ور بن جائے، یا بعض جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، محلے وغیرہ کے اندر بھی بچوں کو بولتے ہیں جاؤ پتی لے منگوا لو، ابھی تو مہینے 3 دن رہ گئے، مہینے کے بعد سودا لائیں گے تو صحیح، ابھی تو ایسی مانگ کے گزارا کر لیتے ہیں،
فلاں سے چاول مانگ کے لے آؤ، فلاں سے آٹا مانگ کے لے آؤ، فلاں سے گھی مانگ کے لے آؤ، اور پھر وہ جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں بسا اوقات وہ ذلت آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جب وہ کسی کی عادت سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بار بار مانگتے ہیں تو پھر وہ بچوں جو مانگنے آیا ہوتا ہے بچہ اس کو ذلیل کرتے ہیں کہ تمہاری ماں جب چاہتا ہے منہ اٹھا کے بھیج دیتی ہے، ایسے نہیں آیا کرو ہمارے گھر میں، لاؤ فی الحال تمہیں دے دیتے ہیں، تھوڑا سا آٹا ڈالا چلو جاؤ۔ تو اب یہ ذلت پہ پیش کرنا ہے اپنے آپ کو، اس قسم کا مانگنا کہ جب آپ 3 دن بعد سودا خریدنے کا ارادہ رکھتے ہی ہیں تو پھر یہ سوچنا کہ 3 دن کے اندر کون پیسہ بھی خرچ کرے، چھوڑو 3 دن ایسے گزارا کر لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے اور اس کو گناہ میں شمار کیا جائے گا۔ تو اس لیے ان کے تناظر میں مطلب وہ الگ شریعت تھی، یہ الگ شریعت ہے، لہٰذا اس واقعے کو دیکھ کر کوئی یہ دلیل نہ بنا لے کہ دیکھیں جی یہ تو انبیاء علیہم السلام تھے، انہوں نے بھی تو طلب کیا تھا کھانا، تو اگر ہم بھی مانگ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تو یہ اگر اس طرح کوئی دلیل بنائے گا تو غلط ہے، تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی ہمارا جائز حق پورا نہ کرے اور اس سے دل میں کچھ ملال پیدا ہو تو ایک فطری تقاضا ہے، یہ کوئی قابل گریز چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کے گھر گئے اور اس نے آپ کی خاطر تواضع نہیں کی، تو اب آپ کے دل میں ملال پیدا ہوا کہ یار چائے تک کے لیے نہیں پوچھا، یہ خالی چائے لا کے رکھ دی، 2 بسکٹ ہی رکھ دیتے ساتھ میں، یا جیسے ہم کسی گھر کافی عرصے بعد گئے اس نے دال پکا کے رکھ دی، حالانکہ استطاعت بھی ہے اس کی کہ وہ گوشت بھی پکا سکتا تھا، دال پکا کے رکھ دی، دال کھائی، اس سے دل میں ایک ملال بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ملال کا پیدا ہونا برا نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، ہاں اگر اس میں برائی کا پہلو آئے گا تو وہ یہ ہوگا کہ آپ پھر منہ سے کچھ بولنے بھی لگ جائیں، یا تو ان کو ذلیل کر دیں کہ بھئی ہم اس طرح سے بعد آتے خالی چائے پٹر کھا رہے ہو، کچھ شرم حیا کرو، ہمیں یہ خالی دال کھلا دی، کوئی گوشت نہیں کھلا سکتے تھے، یا باہر نکل کے ہم نے غیبت چغلیاں شروع کر دیں کہ بھئی ان کے گھر گئے تھے، اتنے بدتمیز لوگ ہیں، صرف چائے پلائی، چائے پٹر کھا دیا ہمیں، تو اب ہمارے گھر آئیں کبھی ذرا پھر ہم بتاتے ہیں۔ یہ جو تبصرہ آرائی کی یہ غلط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب انور میں ملال ضرور پیدا ہوا، لیکن کیا انہوں نے کوئی برا بھلا کہا؟ کیا ان لوگوں کو کوئی غلط کمنٹس ان کے لیے دیے؟ نہیں۔ تو یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک فطری طور پر بسا اوقات اپنی عزت نہ کرنے کی بنا پر، یعنی اگر ہماری کوئی عزت نہیں کرے، ہماری خاطر تواضع نہ کرے تو دل چھوٹا ہوتا ہے، دل دکھتا ہے، دل میں ملال پیدا ہوتا ہے، یہ فطرت کے عین موافق ہے، اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر پھر اس کے بعد جو ہم کارروائیاں کرنا شروع کرتے ہیں، خصوصاً جو خواتین کرتی ہیں وہ بہت خطرناک قسم کی ہوتی ہیں، وہ چونکہ ہمارے قدرت و اختیار میں ہے اس لیے اس میں گرفت کے پہلو ہوں گے۔ تو ایسا کبھی بھی مت کیجئے کہ اگر کہیں پر آپ گئے تو اپنی عزت اور ذلت کا معیار اچھے کھانے کو بنا لیں کہ اچھا کھانا کھلائیں گے تو ہم عزت والے ہیں، اور اگر اچھا کھانا نہیں کھلایا تو ہمیں ذلیل کر دیا۔ تو ہماری عزت کوئی صرف کھانے کے ساتھ وابستہ ہے کہ کھانا کھلائیں گے تو عزت ہے ورنہ نہیں ہے؟ تو یہ ہم بعض اوقات ایسے معیار بنا لیتے ہیں کہ جس کے بعد اس معیار پر سامنے والے کے پورا نہ اترنے کی بنا پر ناراضگیاں دل میں بٹھا لی جاتی ہیں اور سالہ سال قطع تعلق کا حرام گناہ کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کیا تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، دیکھیں میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، آیت ذرا میں پڑھ کے عرض کرتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور بہرحال دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ اس شہر میں موجود 2 یتیم بچوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو آپ کے رب نے ارادہ فرمایا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ یہ دونوں بچے اپنی بلوغت تک پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور پھر یہ اپنے خزانے کو یہاں سے باہر نکال لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 2 یتیم بچوں کی حفاظت کی جا رہی ہے ان کے مال کی، وجہ کیا تھی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ بہت پیاری بات ہے اور سمجھنے والی ہے، اور مفسرین نے جو بات یہاں پر بیان فرمائی بہت ہی حیرت انگیز ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ان بچوں کا جو حقیقی باپ تھا وہ نیک تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ 7 نسل اوپر ایک شخص تھا، یعنی ان کا دادا، جیسے باپ، دادا، پردادا، پھر تردادا، ستردادا، پتہ نہیں کیا کیا دادا بن جاتے، وہ 7ویں نسل کا جو آدمی تھا وہ تھا نیک پرہیزگار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیکی کی برکت ان بچوں تک پہنچائی، اور ان بچوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا سامان ہوا، جس کا وسیلہ ایک نبی خضر علیہ السلام بنے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ماں باپ نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں تو اس کے اچھے اثرات ضرور بچوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں اور اس کی برکت بچوں کو حاصل ہوتی ہے۔ جیسے ابھی میں آپ کو
پچھلے پروگرام میں رزق حلال کے بارے میں تفصیلی طور پہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات بچوں کی خواہشات کو ہم قربان کرتے ہیں کیونکہ رزق حلال سے ہم ان کی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتے. اس سے دل تو دکھتا ہے بچوں کی حالت دیکھ کر، ان کے احساس کمتری کو دیکھ کر، ان کے رونے کو، ان کے تڑپنے کو، ان کے جلنے کو دیکھ کر. لیکن اللہ کی رضا کی خاطر جب کوئی انسان ایسا کرتا ہے اور نیکی کا دامن نہیں چھوڑتا ہے، حلال کا راستہ نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی برکات سے نوازتا ہے. اور اس برکات کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ناگہانی آفات سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے، بیماریوں سے بچا لیتا ہے، چوری چکاری سے بچا لیتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ان ماں باپ کی نیکی کا اثر بچوں میں منتقل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے حفاظت کا سامان کرتا ہے. آگے چل کے ان کی نسلوں کے اندر یہ برکت منتقل ہوتی ہے اور ان کے بچے بھی اس طرح کی ناگہانی آفات سے محفوظ رہتے ہیں. اس لیے نیک بننے میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے. گناہگار بننے میں نقصان کے پہلو ہیں کہ انسان اگر گناہوں بھری زندگی گزارے گا تو اس میں اولاد کے لیے بھی بے برکتی ہے، نقصان کی دنیاوی دیکھیں ذلتیں بھی مقدر بن جاتی ہیں، بسا اوقات کرپشن وغیرہ پکڑی جاتی ہے اور انسان ذلیل ہوتا ہے، پورا خاندان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. تو اس لیے نیک بننے میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. دنیاوی تھوڑا بہت اس طرح کا نقصان جس کو لوگ نقصان کہتے ہیں کہ جی آپ آسائش نہیں حاصل کر پا رہے، مکان نہیں بنا پا رہے، یہ کوئی نقصان کوئی ہے. دنیا تو ایک چلتا پھرتا سمجھ لیں، یوں سمجھ لیجیے کہ ایک اسٹیشن ہے ہمارے لیے. اصل تو ہماری ٹرین جا رہی ہے آخرت کی طرف، اور اسٹیشن پہ اتر کے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں پر بیٹھنے کے لیے کوئی اچھی چیز بنانا شروع کر دے، صفائیاں شروع کر دے، رنگ وغیرہ کرنا شروع کر دے، بلکہ جو کر رہا ہوگا اس کو آپ بے وقوف کہیں گے. مثلا ایک جگہ اسٹیشن پہ ٹرین رکی، جی یہاں پہ آدھا گھنٹہ رکے گی، لوگ اتر جاتے ہیں نیچے عموماً، اگر آپ نے سفر کیا ہو دیکھا ہوگا. اب وہاں پر کچھ لوگوں نے جی چادریں بچھا کر اور خیمے گاڑنے شروع کر دیے. آدھا گھنٹہ ٹھہرنا خالی اور خیمے گاڑ رہے ہیں، اس کو سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں. اور اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا بلکہ وہ تھوڑا بہت کھا کے بس تیار کھڑا کہ جب ٹرین کی وسلوں میں چڑھ جاؤں، اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں تم بے وقوف آدمی کچھ کرتے نہیں ہو، کرو بھائی. تو بے وقوف کون ہے؟ بے وقوف تو یہ لوگ ہیں کہ جب آدھے گھنٹے میں ٹرین چلے گی کیسے اپنا سامان سمیٹو گے، کیسے چڑھو گے، تم تو رہ جاؤ گے پیچھے. تو ایسا ہی ہے کہ دنیا کا مختصر سا اسٹے ہے، یہاں تھوڑا سا ٹھہرنا ہے. بعضوں نے اسی کو جنت بنا لیا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھ کر اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں. یہ بھول گئے ہیں کہ ابھی ایک ٹرین آنے والی ہے، سمجھ لیں، جس کے جو ملک الموت علیہ السلام اس ٹرین میں ہمیں بٹھا لیں گے اور ہم آخرت کی طرف روانہ ہو جائیں گے. تو جو یہاں زیادہ مشغول ہوا پھر لازم سی بات ہے سمیٹ تو نہیں سکتا نا، وہ رہ جائے گا، اس طرح جائے گا کہ آخرت کے انعامات اس کو نہیں ملیں گے اور وہ سزا کا مستحق ہوگا، تکلیف پریشانی برداشت کرنی پڑے گی. تو خلاصہ کلام یہ جیسے ہم نے وہاں پر سمجھایا، اسی طرح یہاں سوچئے کہ ایک نیک باپ ہے، اس کا فائدہ بچوں کو حاصل ہو رہا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کے بچے بے سہارا نہیں ہوتے ہیں، ان کے براہ راست کفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے. اگر کوئی نیکی کے اندر زندگی گزارے اور پھر یہ سوچے کہ یار اب میرے بعد میرے اولاد کا کیا ہوگا. بعض لوگ یوں سمجھاتے ہیں، خود نہ سوچے تو لوگ سمجھاتے ہیں یار کچھ کرو، کچھ اپنے اولاد کے لیے کر کے جاؤ. اب وہ بولے بھائی میں کر تو رہا ہوں اپنی ہمت کے مطابق، نہیں اور زیادہ کرو. اگر تم مر جاؤ گے بتاؤ اولاد کو کون سنبھالے گا؟ تو پوری دنیا کے لوگوں کو کون سنبھال رہا ہے؟ پاگلوں کو کون سنبھال رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم سنبھال رہے ہیں، ہاں تو یہ ہم نہیں سنبھال رہے، حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ سنبھال رہا ہے کہ اس نے ایک پاگل اور مجنون کے لیے عقل مندوں کو خدمت پہ مقرر کر دیا. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. اچھا ہم یہ پوچھتے ہیں، یہ بتائیے کہ کبھی کسی چڑیا کو آپ نے دانہ اپنے گھونسلے میں جمع کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ کوئی روٹی کا ٹکڑا رکھتے ہوئے دیکھا ہو؟ نہیں. حالانکہ اس کے گھونسلے میں بعض اوقات بچے بھی ہوتے ہیں. چڑیا روزانہ جاتی ہے، اللہ اس کو رزق دیتا ہے، واپس آتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، آرام سے سو جاتی ہے، صبح پھر اٹھ کے جاتی ہے. تو اس ایک ننھے سے پرندے کا توکل اللہ تعالیٰ پر دیکھیے کتنا کامل ہے کہ وہ تو نہیں جمع کر کے رکھتی، لیکن ہم چلیں ٹھیک ہے اشرف المخلوقات ہیں اور منع نہیں ہے جمع کر کے رکھنا، لیکن یہ چیزیں ہمیں درس دے رہی ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے ہی رزق عطا فرمائے گا جیسے ان پرندوں کو عطا فرماتا ہے جو صبح گھونسلے سے خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.